اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ کچھ قرض کا سوال ہے۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے، خیریت تو ہے؟ بولی میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، ستمبر میں نکلے گی، انشاءاللہ آپ کو واپس کر دوں گی۔ اچھا متوسط گھرانہ ہے پڑوس کا، خیریت پوچھنا تو بنتی تھی۔ بولی میری بہن، اس کی 2 بیٹیاں، ادھر سسرال میں جیٹھ اپنے خاندان کے ساتھ حج پر گئے ہیں۔ ان سب افراد کے جوڑے بنانا ہے، سسرال اور میکے کی الگ الگ دعوتیں کرنا ہوں گی۔ پھر ان کی دعوتوں میں جب جائیں گے تو خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتے۔ پچھلے برس نند حج کر کے آئی تو بینکویٹ بک کرایا۔ میری جٹھانیوں نے تو سونے کی بالیاں دی، میں اتنا تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے اور بچوں کے کپڑے لے آئی جے ڈاٹ کے۔ یوں تو کپڑے کی دکان میرے بھائی کی بھی ہے، لیکن یہاں پر سب برانڈ کانشیس ہیں۔ اس پر بھی میرے 30,000 خرچ ہو گئے۔ اب تو بڑا کنبا ہو گیا ہے، اس وقت مجھے 1 لاکھ کی فوری ضرورت ہے۔ میں نے میاں سے ذکر کیا تو بولے یہ سب تو نبھانا ہی ہے، اس وقت کہیں سے کر لو، کمیٹی کھلے گی تو لوٹا دیں گے۔ سوچیں میرا حج دوسروں کو مقروض کر دے، یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں، ایک مقدس عبادت کو ہم نے کیا رنگ دے دیا ہے۔ نماز دن میں 5 دفعہ، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے۔ جس طرح نمازوں کو قبولیت کا علم نہیں، کوئی سیلیبریشن نہیں، حج ایک سعادت کے ساتھ فرض عبادت ہے۔ ہمیں علم تو نہیں کہ قبول بھی ہوا یا نہیں۔ حج کی قبولیت کے لیے باقی زندگی کی تبدیلی شرط ہے۔ حاجی کے لیے ایسے ہونا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا استعارہ نئی زندگی کی شروعات کی طرف ہی اشارہ ہے۔ ہمارا حج بہت اچھا گزرا، معذرت کے ساتھ اچھے کی اصطلاح بھی کھانے پینے اور رہائش کی سہولتوں تک ہی محدود ہوتی ہے۔ حج سے واپس آنے والوں کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے وہ وہاں کی سہولتوں یعنی قیام و طعام کے گرد ہی گھومتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 25 برس قبل جب ہماری نند حج پر گئیں تو جاتے ہوئے درجنوں جائے نماز اور جوڑے پیک کر کے گئیں، کیونکہ سسرال اور میکے میں حج سے واپس آنے والے کے لیے لازم ہے یہ تبرکات تقسیم کرنا، ورنہ خاندانی اقدار کی خلاف ورزی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ میری بھابھی نے بتایا کہ ان کی دوست جائے نماز اور تسبیح کے ساتھ کھجور اور آب زمزم کے پیک کر کے تحفے بنا کر رکھ گئی تھی کہ واپسی کے بعد اتنی فرصت نہیں ہوگی، جاب کی وجہ سے۔ ایک وسیع حل کا احباب ہے۔ دنیا داری تو رہنے دیں، ہم نے تو دین داری کو بھی مشکل کر دیا۔ وہ تعزیت کا گھر ہو، میت کے اہل خانہ اپنے پیارے کو دفنا کر گھر جانے کی سب سے پہلے فکر کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں موجود سینکڑوں لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ کھانا تو عموماً رشتہ دار کرتے ہیں، مگر انتظامی امور تو گھر والے ہی دیکھتے ہیں، جو ایک ایک کر کے روک رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کھانے بنا نہ چلا جائے۔ کیا یہ غمزدہ اہل خانہ کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اس طرح ایک طرف حج پہ جانے والا پریشان ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو کیسے نبھائے گا جن کے حقوق اس کی گردن پر ہے، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں وہ الگ ہلکان ہوتے ہیں کہ آنے والے کا پرجوش استقبال ایک بڑا بجٹ مانگتا ہے۔ جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ ہوتا رہے گا بس۔ آپ یہ عہد کر لیں کہ آپ کا حج دوسروں کے لیے آزمائش نہ بن جائے۔ آپ منع کر سکتی ہیں کہ اس موقع پر کوئی تحفہ قبول نہیں کریں گے، کوئی بینکویٹ بک کرا کے لمبی چوڑی دعوت کی ضرورت نہیں۔ ہاں جو ملنے جلنے والے، محبت سے آنے جانے والے ہیں وہ ضرور آئے جائے۔ مہمان نوازی ایمان کی علامتوں میں سے ہے، لیکن جہاں جو چیز دوسرے کے لیے ایذا رسانی یا شو آف کلچر کا سبب بنتی ہے، کم از کم ہماری عبادت میں اس ایذا رسانی کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ حج ولیمہ کوئی اسلامی اصطلاح نہیں۔ ایک اور بات، ان خوشبخت لوگوں سے جو اس وقت حرم شریف یا مدینہ منورہ میں ہیں، جن مقامات سے آپ گزر رہے ہیں وہاں سے اربوں لوگ گزر چکے ہیں، اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال چکے ہیں۔ آپ کہاں سے گزر رہے ہیں یہ آپ کے اہل خانہ کو نہیں پتا، لیکن ہر جگہ رک کر تصویر بنوانا اور ان کو شیئر کرنا، کیا پتا لمحہ موجود میں آپ کی دعا، آپ کا کوئی سجدہ، آپ کی آنکھ سے نکلا آنسو ہی محبوب رب ہو، جس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہو۔ آپ ضیوف الرحمان ہیں، بلائے گئے ہیں، آپ کا انتخاب ہوا ہے اربوں لوگوں میں سے۔ تصویروں کی فکر میں نہ پڑے، توجہ دھیان ایک ہی ہے۔ سب سے قیمتی متاع جہاں آپ کا دھیان ہے، اس کو بٹنے نہ دیں۔ آپ کے پیاروں کو آپ کی تصویروں سے زیادہ ان دعاؤں کی ضرورت ہے جو آپ نے رقت قلب سے ان کے لیے مانگنی ہے۔ یہاں زادہ راہ جو آپ لائے ہیں، ان میں سب سے قیمتی متاع قلب منیب ہی ہے جو آپ ساتھ لائے ہیں۔ گھر والوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ ہر وقت آڈیو ویڈیو کی طلب نہ کریں۔ جب اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے تو اس دنیا سے عارضی رابطہ جتنا ہو سکے منقطع کر لیں، اور وہاں کے روز و شب میں دل لگائیں کہ کروڑوں لوگ اس گھر پہ آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے، آپ خاص ہیں، بہت خاص۔ امید ہے آپ کو آج کا پیغام سمجھ آ گیا۔